بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جب بڑا ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کریں، مختلف چیزوں کے بارے میں مشورہ طلب کریں تاکہ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ نفرت یہ ہے کہ آپ زہر اس امید سے اگلتے رہیں کہ اس سے کوئی اور مر جائے گا۔ رازدار جتنے تمہارے کم ہوں گے، دھوکے بھی اتنے ہی کم ملیں گے، کیونکہ تمہاری کمزوریاں ہی دشمن کی طاقت ہیں۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان رہتا ہے کہ یہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے، اور وہ ہمیں لمحہ بلمحہ اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو اس لیے بھی آ جاتے ہیں کہ ہم گزرے ہوئے لمحوں کو دوبارہ کبھی جی نہیں سکتے۔ اگر دکھ کی رات طویل ہو جائے تو صبر کرو، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دکھ کا انجام مسرت ہوتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ جب سطح سے ہی ڈر جائیں تو گہرائی کا کیسے سوچیں گے؟ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، لیکن موت کی کبھی آرزو نہ کرو۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے رہو گے تب تک لوگ سلام کرتے رہیں گے۔ جہاں بیٹھ گئے تو لوگ بھیک کے چند سکے آپ کی جھولی میں ڈال کر آگے نکل جائیں گے۔ یہی دنیا کا دستور ہے۔ انجانے میں آپ کے الفاظ کبھی کبھی سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ زبان دغا دے سکتی ہے، مسکراہٹ جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے سچا بیان نظروں میں ہوتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں عقل، پیسہ، اچھی شکل، گھر سب کچھ ہوتا ہے، مگر محبت نہیں ہوتی۔ المیہ یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں مگر چھوڑتے نہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں، بلکہ عبادت کو کمی تک محدود رکھنا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس رشتے کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب صرف انصاف کرنے والا ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔